وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 27 دسمبر 2020 کو سنڈے کے دن کراچی سے ہمارے دو معزز مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں. زاہد چیپا بھائی پہلے بھی آئے ہوئے ہیں. انہوں نے اسلام 360 کے حوالے سے اس امت کے اوپر ایک احسان کیا ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات جو ہیں وہ ایک عام آدمی بڑے آسانی سے اپنے اینڈرائیڈ فون کے اوپر یا آئی فون کے اوپر اس سے استفادہ کر سکتا ہے. ابھی کچھ فیچرز انہوں نے اس میں مزید ایڈ کیے ہیں خصوصاً سٹوڈنٹس کے حوالے سے. قول 360 اور حافظ 360 کے عنوان سے پلے سٹور کے اوپر اویلیبل ہیں، جس میں حافظ قرآن بالخصوص اور باقی جو لوگ ہیں بالعموم قرآن حکیم کی تعلیمات کے حوالے سے اپنے لیولز جو ہیں وہ اس میں ٹریول کرتے ہوئے اپنی ٹیچنگز کو درست سمت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، انہانس کر سکتے ہیں قرآن کے نالج کو. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ بریفنگ بھی تھوڑی بہت دے دیں گے. اسلام 360 جو ہے یہ اس سے بالکل الگ چیز انہوں نے یعنی ایک انٹروڈیوس کروائی ہے. اگر کسی کو اسلام 360 سے چڑھ ہے تو کم از کم اس سے تو وہ استفادہ کر سکتا ہے. تو باقی 360 کا نام تو اس پہ بول رہا ہے، ان کو پتہ تو چل جائے گا کس اسٹیشن سے یہ لانچ ہوا ہے. تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. علاج انہی لوگوں کا ہے جو لوگ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں. ہمارا کام تو صرف ہے وما علینا الا البلاغ. ہمارا کام تو نہیں مگر صاف حق کو پہنچا دینا. انبیاء کرام کا یہی طریقہ ہوتا ہے. انبیاء کے ماننے والے بھی صرف دعوت دیتے ہیں، منوانا کسی کو کام نہیں ہے. اور یہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں یوٹیوبر ہیں مشہور ماشاءاللہ تعالی، سامنے دیکھیں نا جی آپ، اور آپ نادر بھائی کے مختلف پروگرام یوٹیوب کے اوپر دیکھتے رہتے ہوں گے. مجھے تو اتنا تعارف نہیں تھا. انہوں نے جب ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا تو میں نے بھی چند ایک پروگرام دیکھے. کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ جو ہماری سوشل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس سے ایک مورل لیسن حاصل کیا جائے کہ انسان اپنی کریکٹر بلڈنگ کیسے کر سکتا ہے. تو یہ دونوں بھائی الحمدللہ آلموسٹ 1.5-2 ہفتے پہلے انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ ہمارا ارادہ ہے 27 دسمبر کو آنے کا. تو یہ آج تشریف لائے ماشاء اللہ تعالیٰ، درس بھی اٹینڈ کیا. تو پہلے میں آپ سے شروع کروں گا چونکہ یہ پہلے بھی آ چکے ہیں. پہلا موقع آپ کو دیتا ہوں. آپ جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں اس دعوت حق کے حوالے سے، کچھ سجیشن دینا چاہیں، جو آپ کے دل میں ہے نا جی، وہ جس طریقے سے آپ اپنے پروگراموں میں کھل ڈل کے کام کرتے ہیں نا، تو اس طریقے سے آپ بیان کریں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ علی بھائی اور تمام ہی ناظرین جتنی بھی آڈینس دیکھ رہی ہے، السلام علیکم. اور تقریباً 3 سال سے انجینئر محمد علی مرزا کا جو یوٹیوب چینل ہے اور ان کے تمام ہی جتنے بھی یوٹیوب چینل آپ کے آئے ہوئے ہیں یا آپ کے اس امبریلا تلے ہیں، وہ سارے سبسکرائب کیے ہوئے ہیں اور کانٹینٹ آپ کے دیکھتا ہوں اور بڑے شوق سے میری پوری فیملی دیکھتی ہے، کیونکہ آپ ایک کانٹیکس کے ساتھ بات کرتے ہیں، چیز ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں تو آسانی آ جاتی ہے چیز کو سمجھنے میں کہ یہی ایک صحیح چیز ہے. اور مطلب میں بہت زیادہ خوش ہوں یہاں آ کے، اور میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں علی بھائی سے. اور یہ بات میں آن کیمرہ بھی بولنا چاہتا ہوں، آئی لو یو علی بھائی. اور یہ انشاءاللہ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اور زاہد چیپا بھائی بھی ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں اور میرے دوست، بلکہ میں تو ان کو اپنا فرینڈ بولتا ہوں اور رابطے میں رہتے ہیں. واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو جوکس بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہمیں جو یہ بریف کر رہے تھے 2 گیم آفٹر اسلام 360 ایک ایپ ہے جو کہ میں ایپوں کی بے تاج بادشاہ جس کو میں بولتا ہوں، اتنے یوزرز ہیں ان کے ایپ پہ. تو اس کے بعد 2 گیم انٹروڈیوس کیے جس کا موٹیو یہ ہے کہ بچوں کو قرآن
सिखाया जाए, एक उनके ही अंदाज में। ज़ाहिर है बच्चों का गेम की तरफ रुझान होता है, तो एक चीज़ को यूटिलाइज़ किया जाए सही तरीके से। उसमें कॉल 360 और हाफिज़ 360 ये 2 गेम्स हैं। अभी जब मुझे ये दिखा रहे, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आप यकीन करें मैं तो सर खुजाने लग गया। मैं अली भाई को देख रहा हूँ, मैंने कहा ये इतना इंटेलेक्चुअल गेम, और इससे कितना फ़ायदा हो सकता है एक बच्चे को, कि अगर एक बच्चा, मैं समझता हूँ, एक क्वार्टर भी दे दे अली भाई, तो उसकी हाफ़ज़े में और वो कितनी चीज़ों को सीख सकता है। तो ये आपके सर सहरा जाता है। इस देखिए, इस पे अली भाई भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ जितने लोग देखने वाले हैं वो सब अप्रिशिएट करेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बड़ा शाउट आउट है हाफिज़ 360 के लिए और कॉल 360 के लिए। और एक मैं जाते जाते एक नारा लगाना चाहूँगा कि ना मैं वाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्म किताबी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। पहले तो बहुत शुक्रिया कि अली भाई जितनी हमेशा मोहब्बत दिखाते हैं और वो वाकई दीदनी होती है। और इस्लाम 360 के माशाल्लाह, मैं लास्ट टाइम भी जब आया था तो मैंने कुछ स्टेटिस्टिक्स बताए थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 9.3 मिलियन 93 लाख यूज़र हो गए माशाल्लाह, और कोई 233 ममालिक तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। और एक बहुत बड़ा काम उसमें ये हुआ है कि जो आप इल्मी जो बहस होती है ना, इस्लाम 360 में अब एक काम ये हो गया कि कुरान मजीद की आयत आप पढ़ लें, पढ़ते पढ़ते ही वहाँ पर हमने एक बटन बना दिया ट्रांसलेशंस का। उस बटन पे क्लिक कर दीजिए, आप तमाम मकातिब फ़िक्र की ट्रांसलेशन एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। इसके बाद जैसे कि अली भाई ने और नादिर भाई ने बताया आपको कि इस्लाम 360 ने 2 गेम्स लॉन्च किए हैं जो कि कुरान से रिलेटेड है। अब उनको गेम कहा जाए या ना कहा जाए, लेकिन सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्योंकि हमारा बच्चा फेमिलियर है गेम के नाम से, तो एक नाम है कॉल 360। कॉल 360 ये करेगा कि कुरान मजीद के मुख्तलिफ अल्फाज वहाँ पर उसके सामने हर्फ की शक्ल में आ जाएंगे। वो हर्फ की शक्ल में ड्रैग करके उसको बताएगा कि जनाब ये हर्फ यहाँ मौजूद है या ये वर्ड यहाँ पर मौजूद है, जैसे स्क्रैबल होता है। और फिर वो ये बताएगा कि जैसे अगर अलहम्द लिखा हुआ है तो अलहम्द का रूट वर्ड क्या है, इसकी उर्दू मीनिंग क्या है, इसकी इंग्लिश की मीनिंग क्या है, कुरान मजीद में इसकी कितनी आयात आई हैं, और फिर आपको वो ये बताएगा कि इतना % आपको कुरान याद हो गया अगर आपने जब ये वर्ड याद किया। और दूसरा बेनिफिट इसका ये मिलेगा आपको कि आप खेल ही खेल में जब आपका स्कोर बनेगा तो आप, क्योंकि गूगल का हमने लीडर बोर्ड इसमें इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप अपने दोस्तों को चैलेंज कर सकेंगे। जेहलम में इस वक्त टॉप पर कौन है, कराची में कौन टॉप पर है, लाहौर में कौन टॉप पर है, फिर आप उसको फेसबुक पर चैलेंज करेंगे कि मैंने तो इसको 55 सेकंड में मुकम्मल किया है, तुम इसको 54 सेकंड में करके दिखाओ। एक बच्चे में क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया है। दूसरी एप्लीकेशन हमने बनाई है जिसका नाम है हाफिज़ 360। हाफिज़ 360 ये करेगा कि हम 3 तरीक़ों से, एक तो अरबिक का रस्मुल ख़त, अरबी जिस तरह लिखी हुई है बच्चों को उससे फेमिलियर करवा रहे हैं। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि हम उसी में आपको आयात याद करवाएंगे, सुनवाएंगे, और वो वर्ड यहाँ पर आप मैच करेंगे। जैसे ऊपर लिखा हुआ है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, तो नीचे आपको पहले कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, एक एक वर्ड को आपने सेलेक्ट करके मैच करवाना है। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि आप सुनते जाएंगे और आपको याद होता जाएगा। जैसे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कॉल है, क़य्यिदुल इल्म बिल कलमी, यानी इल्म को कैद करो कलम के ज़रिए। तो हम क्या करेंगे कि आपको अरबी वो याद करवाएंगे। देखिए, मेरे जैसे बहुत सारे आम से लोग मौजूद हैं जिनको सूरह कुरैश से लेकर और सूरह नास तक याद है, और वो रोज़ाना 5 नमाज़ें इस तरह गुजार देते हैं। लेकिन कभी उनका दिल चाहता है कि वो सूरह अबस याद करें, सूरह तारिक याद करें, सूरह बय्यना याद करें। तो कैसे मुमकिन हो सकता है ये? तो ये मुमकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह हाफिज़ 360 के ज़रिए। और जो हमारे हाफिज़ हज़रात हैं वो भी आसानी के साथ इसको खेल सकते हैं। मैंने अब तक ये बच्चों के साथ इसको खेला है, कुछ कंपनीज़ के CEOs के साथ इसको खेला है, उलमा के साथ खेला है, मुफ्तियान के साथ खेला है। सबका फ़ीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह 100 से तो सबने ज़्यादा ही मार्क्स दिए, क्योंकि वजह ये थी कि उनको भी बहुत मज़ा आया कि यार ये बहुत इंटरेक्टिव गेम है। तो आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से इन दोनों एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है कॉल 360
اور دوسرے کا نام ہے حافظ 360. تو میں ڈسکرپشن دے دوں گا انشاءاللہ علی بھائی کو, تو یہ اس ویڈیو کے ساتھ ہی انشاءاللہ ڈسکرپشن بھی آپ. ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے زاہد بھائی کہ اس سے حافظ بھی چیک ہو سکتا ہے, اگر دیکھا جائے نا ٹیکنیکلی حافظ بھی چیک ہو سکتا ہے اس سے علی بھائی کہ کس لیول کا حافظ ہے اور کیا بھی ہے یا نہیں, سمجھ رہے. تو یہ بھی میں ذرا مشورہ دوں گا زاہد بھائی کو کہ کچھ مدرسوں میں بھجوائیں یہ والی ایپ, ذرا ہم نے آڈٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. اچھا زاہد بھائی, آپ کے حوالے سے میں دیکھتا رہتا ہوں علماء مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور یعنی سارے علماء نہیں, اچھے علماء بھی ہیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں, بعض لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, اور پھر کئی ایک نام نہاد قسم کے اینکرز ایسے علماء کو بلا کے اور لوگوں کو علمی شغف سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے میں بتا دوں, اسلام 360 میں زاہد بھائی نے خود سے تو کوئی چیز نہیں کی. قرآن حکیم کے وہ تراجم جو ہمارے بڑے بڑے علماء نے کیے تھے, اور وہ بڑے علماء کے آج کے بڑے بڑے مفتی ان کے سامنے اونچی آواز میں سانس بھی نہ لیں. بڑے بڑے بزرگ احمد رضا بریلوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب, مولانا مودودی, یہ بڑے بڑے جو لوگ جن کو کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں, ان کے تراجم انہوں نے منوان ڈالے ہیں. اسی طریقے سے احادیث کی کتابوں کو بھی انہوں نے اردو ٹرانسلیشنز جو ڈالی ہیں. اگر کسی کو کسی ایک دو جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے تو وہ اس کو بدنیتی پہ مبنی نہ سمجھے. جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو صرف مفہوم ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے, ورڈ بائی ورڈ کوئی چیز سارے لوگ ایک جیسے ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے. آپ کسی بھی سمجھدار آدمی, کیا عام بیوقوف سے بھی یہ پوچھیں کہ 10 صحابی بھی ہوں جن کو عربی آتی ہو اور وہ اردو یا انگلش سیکھ جائیں, ہم انہیں کہیں گے قرآن حکیم کی اس آیت کا ترجمہ اردو یا انگلش میں کرو, تو کیا وہ 100% ایک طرح کے الفاظ کے ساتھ کریں گے؟ نہیں, الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ ہوگا لیکن اوورال مفہوم ایک ہی ہوگا. بسم اللہ کا ترجمہ کسی نے کیا اللہ کے نام سے شروع, کسی نے کیا شروع اللہ کے نام سے, کسی نے کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, تو شیطان کے نام سے کسی نے شروع نہیں کیا. یہ امپاسبل ہوتا ہے کہ سب ایک جیسی بات کریں گے. عربی ٹیکسٹ سیم ہے, یہ خام خواہ اس بات پہ الجھانا کہ ترجمے بدل دیے. ترجمہ کوئی نہیں بدلا ہوا میرے بھائی, اور اس میں مجھ سے اینٹی وینم اور آپ پھکی والا جواب لے لیں کہ ایک مکتب فکر کے سارے علماء کا ترجمہ آپس میں ایک جیسا ہے, ان کا تو فرقہ بھی ایک ہے. مثلاً بریلویوں میں احمد رضا بریلوی صاحب نے بھی ترجمہ کیا, پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے بھی کیا, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کیا. تینوں چوٹی کے علماء ہیں اور تینوں کے تراجم اسلام 360 میں موجود ہیں. آپ کوئی بھی آیت لیں تو آپ کو الفاظ کا چناؤ 100% ایک جیسا نظر نہیں آئے گا, لیکن اوورال تھیم جو ہے وہ سب کی ایک جیسی ہوگی. اسی طریقے سے دیوبندیوں میں چلے جائیں, آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ لے لیں یا اشرف تھانوی صاحب کا لے لیں, وہ ترجمے کے الفاظ کے چناؤ تو ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن مفہوم بالکل ایک ہوگا. لہٰذا اس دھوکے میں آپ نے نہیں آنا کہ جی یہ لوگ کوئی اپنی طرف سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اور اتنا المیہ ہے کہ اسلام یا مسلم نام سے کوئی بھی بات کوئی کرتا ہے نا تو فوراً پکڑ کے قادیانیوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء, ان سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگوں کا فخر ہونا چاہیے تھا اسلام یا مسلم کے ورڈ کو یوز کرنا, آپ اس طرح کے الفاظ کو غیر مسلموں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, اور الٹا ان جہلاء کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی اسلام جو نام یوز کرے وہ قادیانی ہوگا. تو آپ کو اگر چڑ ہے تو آپ اوریجنل خود کھول کے میچ کر لیں. اور یہ جو لوگ پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ چیک کرنے کے لیے اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشرف تھانوی صاحب کا ہارڈ کاپی جو چھپی ہوئی ہے قرآن کا ترجمہ مارکیٹ سے جا کے دیوبندیوں سے پیسے دے کے خریدے, یا ان کے مدرسے سے جا کے اگر آپ کو فری دے جائیں, یہ تھوڑی دیر کے لیے دے دیں لائبریری والے, اور اسلام 360 میں وہ آیت ڈالیں, اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ سلیکٹ کریں. اگر الفاظ میں فرق ہے پھر تو آپ کے انہوں نے بے ایمانی کی ہے, اور اگر نہ آئے تو آپ انہی علماء سے جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو جا کے پوچھیں کہ آپ لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ ہارڈ کاپی کھولیں, دعوت اسلامی کا چھپا ہوا مل جائے گا آپ کو, ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں کا بھی, تاج کمپنی کا بھی مل جائے گا, اور اس کو اسلام 360 میں کیے ہوئے ترجمے سے میچ کریں, کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. یہ خام خواہ روند ڈالتے ہیں, پچ کھودنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ علمی شغف نہ رکھیں, کیونکہ ان کی کامیابی اسی میں ہے کہ لوگ علمی روش نہ رکھیں. الا ماشاء اللہ, میں یہ نہیں کہتا, اچھے لوگ بھی ہیں. ابھی تو یہ زاہد بھائی تھوڑے سی دلیری دکھائیں نا, اور آپ کو یہ وہ سٹوریاں سنائیں جو علماء نجی محفلوں میں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اس طرح کی, تو یقین کریں یہ لوگ اپنی پبلک کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں یہودی یا عیسائی آ کے یہ کہے نا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے,
تو واللہ ہم یہ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہے. اور جو مسلمان یہ کہتا ہے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ہم کہتے ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب نے فرما دیا. یار گوروں کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے, اور پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور افغانستان کا مولوی کہتا ہے قرآن کا ترجمہ اردو میں پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. گورا انگریزی میں پڑھ کے ہدایت پا رہا ہے, جس کی پوری زندگی کفر میں گزری ہے, اور جس کا اوڑھنا بچھونا اسلام رہا ہے, جسے ماں کے دودھ میں اور باپ کی شفقت میں اسلام ملا ہے, اس کو کہتے ہیں اگر تم نے قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھا تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ کتنا غیر محسوس طریقے سے, میں یہ کہتا ہوں یہ وہ دشمنی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جو کفار نے بھی نہیں کی ہے. لہٰذا اس پروپیگنڈے سے باہر نکلیں. ویسے تو اللہ کا شکر ہے اب لوگ نکل چکے ہیں, اور میں زید بھائی سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات سجھائی اور یہ دعوت کا ایک سٹائل آپ نے لانچ کیا, الحمدللہ. اس کو افیکٹو بنانے کے لیے ہمارے اس پلیٹ فارم نے لوگوں میں یہ چیز عام کی, ورنہ تو یقین کریں لوگ تو قرآن کی آیت نہیں کبھی کھول کے پڑھتے کہ فلاں نمبر آیت میں کیا ترجمہ ہے. حدیثیں کس نے, لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا حدیث کی کتابیں بھی ہوتی ہیں, صرف کالج یونیورسٹی میں نام سنے ہوئے تھے. ہم نے اس کو اتنا ایمفیسائز کیا, اسلام 360 کو پروموٹ کیا, تاکہ اب یہ جو ایفرٹ ہوئی تھی یہ یوٹیلائز ہو جاتی. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت کمبائن ہوئی ہیں, نور علی نور ہو گیا. تو اللہ نے بھی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. زمین و آسمان کا جوڑا ہے, علم اور عمل کا جوڑا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر جوڑا ہے, ٹھیک ہے جی, جنت اور جہنم جوڑا ہے, دنیا اور آخرت جوڑا ہے. اور اسلام 360 اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ پلیٹ فارم جس اس میں تگڑی تھی میری بھی لگ گئی ہے. اچھا تگڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے جی, انہوں نے یہ جو کام کیا ہے پورے اخلاص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اور باقی کوئی حرف آخر نہیں ہے, میں نے وقتاً فوقتاً ان کو کئی ایک چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز اس طرح ہے, اس کو آپ امپروو کریں. آپ بجائے پروپیگنڈا کرنے کے, آپ کو اگر کوئی چیز ایسی ملتی ہے آپ ہائی لائٹ کریں. کہیں پہ کہیں اردو کا لفظ غلط لکھا گیا, قرآن کی پرنٹنگ میں بھی بعض اوقات کہیں پہ نقطے غائب ہو جاتے ہیں, بعد میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, وہ پھر نسخے ریٹریو کرتے ہیں. ان کو تو ریٹریو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو میں امپروو کر لیں گے. اس کی بجائے پروپیگنڈا کی شروع کر دیتے ہیں. کوئی کفریات تو نہیں انہوں نے لکھ دیے, نعوذ باللہ من ذالک. اور دوسری طرف ہم آپ کے بزرگوں کی کتابوں میں واضح طور پر گستاخانہ عبارتیں دکھاتے ہیں, ان کی آپ تعویل کرتے ہیں, اور جو بیچارہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچا رہا ہے, آپ کبھی اس میں کوئی چیز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی بجائے سولوشن اینڈ پہ آئیں, پرابلم اینڈ پہ کھڑے نہ ہوں. اگر آپ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن اپنی شکل دکھانا چاہتے ہیں اسلام کے فخر کے ساتھ, تو پھر آپ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کریں. وہ کام جو غیر مسلموں کے کرنے والا تھا, یہ پراپوگنڈا کیا جائے قرآن و سنت کے خلاف, اگر مسلمانوں سے ہوتا ہے تو اس سے یہ میں آپ کو بتاؤں اسلام 360 کو یا اس پلیٹ فارم کی دعوت کا کوئی نقصان نہیں ہونا, تو آڑا بیڑا غرق ہو جانا ہے. کیونکہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ تو لاجک پہ چلتے ہیں, وہ کہتے ہیں بات بتاؤ لکھی کدھر ہوئی ہے, اور لکھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہوا ہے, انہی کے علماء کا لکھا ہوا ترجمہ. آخری درجے میں یہی ہو سکتا ہے نا. آج ہم جیوز اور کرسچنس کو بائبل سے حوالے نکال کے بتاتے ہیں نا کہ دیکھو تمہاری بائبل چھپی ہوئی ہے, اس میں نبی الاسلام کے بارے میں یہ پروفیسی موجود ہے, اس کے بعد تو انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. مسلمان کو بھی جب بتایا جاتا ہے تمہارے عالم کا پرنٹ ہوا ہوا ترجمہ یہ ہے, اسی کو ہم نے اسلام 360 میں جو ہے وہ شارٹ فارم میں ڈال دیا, اس کو کمپیئر کر لو, اگر شک ہے اب اس کو مانو تو صحیح نا, اس کے بعد بھی کو میں نہ مانوں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور جتنے لوگ بھی دنیا میں دعوت کا کام کر رہے ہیں, ہمارے تو آلموسٹ سارے اسٹوڈنٹس اسلام 360 کو یوز کرتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید میں نے ان کو لانچ کیا, نہیں, یہ پیرلل میں انہوں نے کام کیا ہے. وہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا جو انٹیگریشن ہے, یہ پیرلل میں دو میتھمیٹیشنز نے مختلف جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ کی تھی, اور پھر اپنے رزلٹ انہوں نے میچ کیے, تو وہ میچ کر گئے. انہوں نے اپنے اینڈ پہ کام کیا. ہاں میں نے اس کو پروموٹ اس لیے کیا کہ اس کام کا فائدہ بھی ہو, ورنہ ایک عام بندہ ایپ انسٹال بھی کر لے, اسے بخاری کا مسلم کا پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور تراجم کی کیا ہے. اور سب سے بڑی ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر تمام مکاتب فکر کے تراجم اس میں ڈالے ہیں, حالانکہ اس کی وجہ سے ان کو تیکھی سننی پڑی ہیں. اگر یہ سپوز بریلویوں کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا بڑا اچھا کام کیا, لیکن دیوبندی اور اہل حدیث کا ترجمہ آپ نے کیوں ڈال دیا. اہل حدیث کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا بڑا اچھا کام کیا, لیکن آپ کو بریلوی اور دیوبندیوں کا ترجمہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا. تو انہوں نے تراجم ڈالے ہیں. اور ترجموں کا مطلب نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان علماء کے جو باطل نظریات بھی ہیں وہ اس کو آن کرتے ہیں, نہیں, یہ لائبریری کے طور پہ انہوں نے آپ کو فیسلٹی دی ہے. آپ خود کمپیریٹیو اسٹڈی کریں, اس کے بعد جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس کو فالو کریں. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر کسی کی کوئی ریزرویشن بعد میں بھی ہو تو ان کو ہائی لائٹ کرتے رہیں.
اہل تشیع کا بھی ترجمہ ڈالا آپ نے؟ سید فرمان علی شاہ صاحب کا حسن رضوی صاحب کا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. دیکھیں ہم نے جب ہم یہاں تو بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے غیر مسلموں کو دعوت دینی ہے، اور ہمارا ظرف یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کا ترجمہ ڈلوانے کے لیے تیار نہیں. غیر مسلم کو کہاں سے جا کے دعوت دے گا؟ غیر مسلم کو جب آپ دعوت دیں گے تو اس کی کتاب سے دیں گے. اگر کوئی سنی کہتا ہے نا میں نے شیعہ کو دعوت دینی ہے، اور شیعہ کہتا ہے میں نے سنی کو دعوت دینی ہے، تو وہ سنی کی کتاب سے بتائے گا اس کو کہ تیری کتاب میں لکھا ہے اسے مان، اور شیعہ کہے گا کہ تیری کتاب میں لکھا ہے، سنی کہے گا تیری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تیری کتاب کا میں تجھے حوالہ دے رہا ہوں. تو یہ ہوگا اویلیبل تو پھر آپ کریں گے نا. تو دنیا چینج ہو چکی ہے، اب آپ اس پرانی دنیا سے باہر نکلیں. یہ تو ابھی دنیا کیا سے کیا ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ اگر ہمارے علماء کے یہ رویے رہے تو یا تو وہ ریلیجن سے متنفر ہو جائیں گے، یا سب کے سب جو ہے نا وہ جھوم کے کہیں گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا جہاں اور. جہاں بھی ہے نا جی، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، یعنی خدا سب کا ایک ہے. اس تعارف کی بات ہو رہی ہے. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا جہاں اور. اور بقول ہمارے مرشد وہ مصباحی صاحب کے کہ اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، وکرہ جہاں ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بات پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی، ہم میں سے جس نے کی، وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اگر ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمارے دلوں سے اسے معاف بھی کر دے. ہمیں اخلاص کے ساتھ کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.